السلام علیکم. پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی حسب معمول ہمارے ملک کے مایہ ناز تجزیہ کار لیکھک سید مغل شاہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب ہم بات کریں گے نیشنل ایشوز کی. تو جب حالات حاضرہ پہ بات کریں پہلی پریورٹی ہماری نیشنل ایشوز ہوتی ہے. اب سندھ میں کل غالباً ایپکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں سمگلنگ اور ٹیررزم پہ بات کی گئی اور اس میں کافی ڈیٹیل سے بھی بات کی گئی. افغانستان کے سلسلے میں ہے کہ جی یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو جتنے غیر ملکی ناجائز طور پہ ملک میں رہتے ہیں سب کو نکالنے کی کوشش کرو. حکومت افغانستان نے احتجاج کیا ہے. مطلب نئی جو حکومت افغانی نئی آئی ہے اس کے بعد بھی 14 لاکھ افغانی ادھر آئے ہیں. ان کے روٹس اتنے پکے ہیں. تو اب بہرحال ایپیکس کمیٹی کی ایفرٹس کہاں تک کتنی کامیاب ہوتی ہیں, اللہ کرے کامیاب ہو جائیں. اس لیے کہ یہ بڑا ہر جگہ پہ آپ جائیں تو کہیں آپ کو اس طرح انٹری نہیں ملتی جس طرح پاکستان میں انٹری کسی کو ملتی ہے. اور یہ چلتا آیا ہے. برمیز ادھر آتے ہیں, ہندوستان سے کوئی وہ ادھر رشتہ دار ہیں, شناختی کارڈ خاص طور پہ کے شناختی کارڈ میں بن جاتے تھے, وہ بھی ادھر آ گئے. تو یہ جو بین الاقوامی یتیم خانہ پاکستان کو بنایا ہے تو کہیں اس طرح نہیں ہے, کسی ملک میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ آپ میں کہوں گا کہ بات کریں. سب ہے بہت عام ایشو ہے بہت ہی, اور ایک لحاظ سے پاکستان کے جو فنڈامنٹل پرابلمس ہیں ان میں یہ ایشو ہے کہ ہمارا ملک جو ہے, آپ نے بہت خوبصورت لفظ کہا, ایک لحاظ سے بین الاقوامی یتیم خانہ بنا دیا ہے کہ جو کوئی جہاں سے اٹھتا ہے چلا آتا ہے یہاں پہ, کوئی بھی اس کا ماضی ہو, کیا بھی ہو, کرمنل ہو, کچھ بھی ہو, ٹیررسٹ ہو, پتہ نہیں کس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی ویریفیکیشن یا چیکنگ وغیرہ ہو نہیں رہی. اور رشوت اور جو کاغذات ہیں, شناختی کارڈ ہو یا پاسپورٹ ہو, وہ سب بن جاتے ہیں یہاں پہ. ماحول ہمارا اتنا گر گیا ہے. تو یہ ابھی بڑھتے بڑھتے یہ ایک بہت بڑی وبا ہو چکی ہے اس ملک کے لیے, جو اس کو کھا رہی ہے. اس کے جو وائٹلس ہیں, جو انرجی ہے اس ملک کی, وہ ان دو چیزوں میں جا رہی ہے. اب یہ ٹیررزم میں بہت سے باہر والے جو غیر ملکی ہیں وہ اس میں شامل ہیں. سمگلنگ, وہ یہاں پہلے جو تھا پاکستان میں نام نہیں ہوتا تھا, چھوٹی سی قلم ہوتی تھی, اگر وہ اس کے لیے بھی لوگ ڈرتے تھے. اب یہ جو ہے باڑہ سے لے کے کراچی تک ہر شہر میں باڑے کھلے ہوئے ہیں. سمگلنگ کی چیزیں اوپنلی ہیں. وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن ہے, ان کی پیٹرونیج ہے. طاقتور لوگ جو ہیں, طاقتور لوگ وہ اس میں ملوث ہیں. ورنہ کیسے وہاں سے چلتی ہے بارڈر سے وہ تورخم کراس کر کے, پھر جتنی بھی ہائی ویز پہ اتنی ہماری چیک پوسٹ ہیں, ہر ایک ادارے نے چیک پوسٹ لگائی ہوئی, کوئی کہیں کچھ نہیں روکتا, کیونکہ یہ ایک مروجہ طریقہ ایکسیپٹڈ پریکٹس ہو چکی ہے. اب یہ ہے کہ ہاں یہ جو کارروائی ہو رہی ہے کسی پرٹیکولر ملک کے خلاف یا لوگوں کے خلاف نہیں ہے, ہر غیر قانونی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے خلاف ہے. اور بالکل ہر حکومت, دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو, وہ اس قسم کی کارروائی کرتی ہے اور اس کی مجاز ہوتی ہے کہ بھائی غیر قانونی لوگ کیوں آ گئے. یہ اور بات ہے کہ ہاں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آ گئے ہیں, لیکن ہماری حکومت کو یہ حق ہے کہ بھائی غیر ملکیوں کو یہاں سے نکل جائیں, اور یہ جائیداد غیر ملکوں کی وہ پرچیز نہیں کر سکتے, یہ غیر قانونی چیزیں ہیں. تو ایک لحاظ سے تو ہم کہیں گے کہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے حکومت کا کہ جو بھی غیر قانونی ہو, کسی ملک کا بھی ہو, ان کو واپس بھیج دیجیے اور سمگلنگ پہ کنٹرول کر دیں, تاکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ کچھ مشکلات سے نکل آ جائے گی. تو فیصلے جو ہیں میری نظر میں وہ بہت عام اور اچھے فیصلے ہیں. یہ ہوں گی مشکلات, اور آپ نے ایک قضیے کا کیا ٹھیک ہے کہ یہ افغان کے طالبان حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہوں گی. تو
اس کے لیے بھی حکومت کو تیار ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ شرارتیں کریں گے، کچھ لوگ مسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو اس پالیسی فیصلے سے جو متاثر ہوں گے، ممکن ہے ٹیررزم کے واقعات بڑھانے کی کوشش کریں، تو حکومت کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے بہت صحیح پالیسی ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف جو جائے اور کوشش کرے اس کو ڈیریل کرنے کی، تو ان کا بھی سدباب کرنے کی کوئی پلاننگ ہونی چاہیے۔ اچھا، ہم جب دوسری بات کرتے ہیں پولیٹیکل سین کی، اب پولیٹیکل سین کا حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کرواؤ، اور دوسرے جو باتیں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی میں جلسہ کروں گا مینار پاکستان پہ۔ اب میرے خیال میں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی، کرنے والوں کو بھی سمجھ نہیں، کرانے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کار کہاں جا رہے ہیں ہم۔ جلسہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا پاکستان کو کچھ ہو جائے گا؟ جو لوگ یہاں سے دیکھیں، یہ واحد ملک ہے جس میں آپ پیسے لے جاؤ باہر، پراپرٹیز خرید کرو، ادھر سے میٹنگ کرو، یہاں سے کیبنٹ جاتی ہے لندن میں میٹنگ کرنے کے لیے حکومت کے خرچ پہ، دبئی میں جاتی ہیں۔ اب بہرحال یہ میرے خیال ہے پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جس کا کاروبار اس طرح چلتا ہے۔ سیاست پاکستان میں کرنی ہے، وہ بھی پاور کے لیے کرنی ہے، اور جب پاور نہیں ہوگا تو وہیں لندن اور دبئی میں بیٹھ جائیں گے۔ تو میں کیا بات کروں، اکیلا ایسا ملک کوئی نہیں ہوگا، ایسا کوئی نہیں، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ یہاں سے حکومت میں آؤ، پیسے بناؤ، اپنی مرضی کی پالیسیز بناؤ اور پھر وہ پیسے باہر لے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بلکہ بڑے ہی اس سے گردن اٹھا کے ہم بات کریں گے، کرپشن کے خلاف ہم جھگڑا کریں گے۔ یعنی خود بندہ جو کیا میں کہوں خود بندہ جو کتے کا گوشت کھاتا ہے، کہتا ہے میں کتے کا گوشت کسی کو کھانے نہیں دوں گا، اور پتہ ہے کتے کا گوشت شدھ کتے کا گوشت ہے، اور کیا ہے۔ بہت سی باتیں جو کہی آپ نے، دونوں باتیں، ایک تو نواز شریف صاحب کا آنا اور پھر نون لیگ جو کہہ رہے کہ جو جلسہ کریں گے، ایک واقعی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نواز شریف صاحب جو تھے وہ کنوکٹ تھے، جیل تھے، سزا کاٹ رہے تھے، اور ایک یہ بھی معجزہ ہے پاکستان ہی میں ہو سکتا ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتا، کہ جو کنوکٹ آدمی ہے جو سزا بھگت رہا ہے کسی جیل میں، کسی ملک، وہاں اس ملک سے نکال کے اس کو اپنا علاج کے لیے غیر ملک بھیج دیجیے، یہ کس دنیا میں کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی، ایسی مثال نہیں ملتی۔ علاج کے لیے اپنے ملک کی جو بھی ہسپتالیں ہیں، نہیں سر جی، میں اب عرض کروں کہ اس ہمارے ہاں اتنی اچھی ہاسپٹلس ہیں کہ باہر چونکہ علاج مہنگا ہے، امریکہ میں، انگلینڈ میں، وہ یہاں سے آ کے علاج کرواتے ہیں، ٹھیک ہے سر، چونکہ ان کے اپنے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پیسے ہیں، تو ان کو پرواہ نہیں ہے وہاں پاؤنڈ میں پیمنٹ کرنے کا۔ اچھے کسی قانوناً یہ اجازت ہی نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں اجازت کہ کنوکٹ کو اپنے ملک کی جورسڈکشن جو ہے اس کی قانونی جورسڈکشن سے باہر بھیج دے علاج کرانے کے لیے، اور وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ 50۔ ایک تو یہ بات ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے، اور اگر وہ آ کے سیدھے جلسہ کریں گے تو یہ دوسری بات ہوگی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ وہ کسی کو سمجھ میں آیا کہ کون سا قانون ہے، نہ یہ کسی کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کون سا قانون ہے کہ ایک کنوکٹ باہر سے آتا ہے تو قانون تو یہ ہے، تو اس کو تو پھر ارائیول اس ملک کی جورسڈکشن میں جب ہو، جہاز پہ ہو، بندرگاہ پہ ہو، کسی روڈ سے آ جائے تو وہ تو وہیں سے اس کو پکڑ کے واپس اسی جیل میں ڈالا جائے جہاں وہ سزا کاٹ رہا تھا۔ قانون تو یہ ہے، لیکن وہ جو پہلے تھی وہ اس کے بھی قانون سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سا قانون ہے کہ کنوکٹ جو ہے دوسرے ملکوں میں جا کے علاج کرائے، اور یہ ہے کہ وہ کنوکٹ جو ہے جس کی سزا پوری نہیں ہوئی، ابھی کنوکٹ ہے، آ کے جلسہ کام کرے اور قانون وانون کے درجہ بگڑ جائے، یہ پاکستان ہی میں ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس پہ ضرور حکومت غور کر رہی ہوگی کہ کس انداز سے قانون کی حکمرانی کو کس طرح بحال کیا جائے، کیونکہ جو
اس سے جو تاثر ابھرتا ہے وہ پہلے ہی کوئی اچھا تاثر نہیں تھا، اب بھی کوئی اچھا تاثر نہیں ہوگا. اب وہ جو انٹیریئر منسٹر ہے نگراں حکومت کا، انہوں نے ایک بیانات تو کئی ایک دیا، اس کے بعد کئی بیانات دیے تھے، اس کے بعد رہے ہیں. لیکن میری نظر میں سیریسلی اسپیکنگ اس پہ ضرور غور ہوتا ہوگا حکومت کا. حکومت کو اپنا امیج بھی رکھنا ہے، قانون کی حکمرانی کا ایک وہ بھی دکھانا ہے. تو میرے خیال میں تو ایسی بات نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ آیا وہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، اور اس پہ بھی ابھی تک سوال نشان ہے. اور آج کل جو بات کر رہے ہیں کسی وہ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ ان کی طرف سے جمع کرایا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو لوگ پہ اس پہ بھی چمک گویا ہو رہی ہے کہ وہ شاید 15 اکتوبر کو ان کا ایک اور میڈیکل چیک اپ ہونا ہے لندن میں. کوئی پتہ نہیں کہ اس میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ میں اگر ان کو منع کیا جائے ڈاکٹر کی طرف سے کہ ابھی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ سفر کریں، تو یہ بھی ہوتا ہے. نہیں، کل وہ ڈاکٹر میں نے ایک میڈیا چینل پہ دیکھا تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو پرابلم تو ہے نا بنیادی طور پہ ہارٹ کا. اب کتنے ہارٹ پیشنٹ یہاں گھوم رہے ہیں، کتنے ہارٹ پیشنٹ اس پاکستان میں گھوم رہے ہیں، وہ دوائیاں کھاتے ہیں یا اسٹنٹ لگوائے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں. ان کو ڈائبٹک کا بھی پرابلم ہے، شوگر کا بھی ہے. تو شوگر کتنے لوگوں کو، یہ بیچارے کو جو سب میرے خیال میں کہ 60+ میں 80% لوگوں کو شوگر ہے تقریباً. سب وہ چل رہے ہیں یا گولیاں کھا رہے ہیں یا ٹائپ 2 ڈائبٹکس ہے تو اس کا علاج ہے. مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ یہ کیا بات ہے جو یہاں علاج نہیں ہے اور وہ علاج وہیں پر ہی ہے. یعنی وہاں کا ڈاکٹر کہتا ہے ان کو ہارٹ پیشنٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی وہ دکھ والی ایک بات آ جائے گی کہنے کو، بے نظیر صاحب کا وہ جملہ وہ پھر یاد آ جائے گا. ایسی رعایت کسی اور کو نہیں ملتی جتنی رعایت نواز شریف. آپ کھل کے کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ لاڑکانہ کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک رویہ ہوتا ہے، لاہور کے وزیر اعظم کے ساتھ دوسرا رویہ ہوتا ہے. اب یاد لوگوں کو جو بے نظیر صاحب نے کہا، اب یہ یاد دلا رہے ہیں نا، اس قسم کی رعایت پاکستان کے جو وزیر اعظم جتنے بھی رہے ہیں اور سندھ میں جتنے بھی رہے ہیں، سندھ میں کسی کو یہ رعایت نہیں ملی جتنی میاں نواز شریف کو ملی ہے. اب وجہ آپ نے بے نظیر صاحبہ نے بتا دی، کوئی اس کا رد ہمیں بتائے کہ یہ غلط ہے تو ہم مانیں گے. ہم مانیں گے. ابھی تک صحیح لگ رہا ہے نا. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شاہ صاحب، جب اکنامی کی بات کریں گے تو دو باتیں آتی ہیں جی. ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے، گردشی قرضوں کی بات ہو رہی ہے. ہو رہا ہے کہ جی عالمی بینک نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ 50,000 والے پہ بھی ٹیکس ڈالو. تو یہ جو ایشوز ہیں ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کے، آپ کیا کہیں گے؟ جو اقتصادی حالات ہیں، جو لوگوں کی جو معاشی مشکلات نظر آ رہی ہیں، اس میں اگر وہ 20,000 کے قریب بجلی کا بل آتا ہے اگر وہ ایک کمرے میں رہتے ہیں، پھر کھانا کھانا، پھر کپڑے لینا، پھر بچوں کے لیے کوئی تعلیم یا کوئی دوائی، کوئی یا کچھ کو جانا، یا کوئی چھوٹی موٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، کوئی ٹرانسپورٹ لینا، بچتا کیا ہے؟ تو کیا بیچیں گے اپنے آپ کو؟ ٹیکس کا 50,000 سے اگر کم انکم پہ لوگوں کی لگی. کئی مثالیں ہیں کہ بندے کی تنخواہ 50,000 ہے، 30,000 ہے اور اس کا بجلی کا بل 35,000 ہے نا. اور باقی چیزیں جو زندہ رہنے کے لیے اس کو کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، کوئی دوائی چاہیے، بچوں کی تعلیم چاہیے، کچھ وہ کہاں سے ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں، اس میں عمل کوئی نہیں کرے گا. 2 ٹریلین روپیز کے رعایتیں، کنسیشنز، ایگزیمشنز دی ہوئی ہیں حکومت پاکستان نے، دی جاتی ہیں، دی چل رہی ہیں ان کو.
कई अरसे से कई इदारों को 2 ट्रिलियन रुपीस आप वो कम करो, वो रियायतें कम करो। गरीबों को पहले ही उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, आप ये जो बहुत बड़े लोग जो हैं, वो जो ताकतवर इदारे हैं, जो है बिजनेसों की, आप वो रियायतें सारी न भी कम करें। अगर 50% वो रियायतें कम करते हैं तो 2 ट्रिलियन से 1 ट्रिलियन आपको फिर भी बचेगा, और फिर गरीबों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए आप कुछ पैसे मिलेंगे। और ये न कीजिए कि 50। ये शाह साहब अगर एक्सप्लेन करेंगे, ये 2 ट्रिलियन रुपीस की आप बात कर रहे हैं, वो किस मद में जाती हैं? सर बहुत सी ये वाकई देखें, मुख्तलिफ इदारों ने कई बरसों से कुछ ऐसे कवानीन भी बनवाए गए हैं ताकि उनको किसी न किसी बहाने से उनको वो रियायतें मिलती कि आप टैक्स न दें। और वो कई इदारे हैं वो चल रहे हैं, कुछ जेन्युइन भी हैं और कुछ जो है वो कागजी है, गलत फ़ायदा उठाते हैं उन रियायतों का। बात यह है कि जब मुल्क के अच्छे हालात हों तो आप भले रियायत दीजिए, लेकिन जब इतनी मुश्किलात आ जाएं तो फिर उनको भी तो कम कीजिए ना। ये ना हो कि सिर्फ जो गरीब लोग हैं सारा बोझ उन पे न डालें, इन पर जो रियायतें इनको कुछ कम कीजिए। और 50% नहीं करते, 25% कम करें ना, तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 50,000 से कम वाले पे भी आप टैक्स लगाओ, जिसके लिए खाना और दवाएं और कपड़ा और ले लेना वो मुश्किल हो चुका है। सो थोड़ा बैलेंस कीजिए। जो बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं जो रियायतें ले रहे हैं बरसों से, उनकी रियायतें कम करें। गरीब पे पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ है, उनको और मुश्किलात में न डालें। नहीं, साथ साथ में आलमी बैंक ने ये भी तो कहा है ना कि जी टैक्स नेट बढ़ाओ अपना। जिस तरह आपने कहा रिटेल, पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने बताया था कि रिटेल पे कोई टैक्स जो है वो बिल्कुल नहीं है, वो उस लेवल का टैक्स जो होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, एक मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ तो जो पर्ची मिलती है उसमें वो VAT लगाते हैं, और कुछ लोगों पे भी वो कैलकुलेटर पे बिल भी नहीं देते, कागज पे लिख के देते हैं ये दवा इतने की, ये दवा इतने की, ये दवा जगह ये पे। बात ये है कि हम लोग जो है वो हमारे लोग जो इंस्पेक्टर हैं, स्पेशल इंस्पेक्टर लेवल के जो लोग हैं, वो उनसे मंथली फिक्स कर लेते हैं और फिर ये काम चलता है। सर ये जो है एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की ब्लैक इकॉनमी जो है, जो वाइट इकॉनमी है पाकिस्तान की, उससे पाकिस्तान की ब्लैक इकॉनमी 2 to 3 टाइम्स दुगनी या तिगनी इकॉनमी है। अच्छा, वो कैसे होती है? वो इस वजह से होती है कि इस मुल्क में कानून पे कोई अमल नहीं करता, इस वजह से ब्लैक इकॉनमी बढ़ती जा रही है। वाइट से दुगनी या तिगनी इकॉनमी ब्लैक इकॉनमी हो चुकी है, और ये टैक्स न देना वहाँ से है, स्मगलिंग वहीं से है, ये रिटेल से कोई कुछ नहीं देगा, वे वहीं से, ये सब जो है वो ब्लैक इनकम है, जिसका कोई पाकिस्तान की टैक्स नेट में ये कोई आता नहीं इनमें से। इस वजह से एक वो अगर वो ये हो ब्लैक इकानमी को वाइट करने के लिए कुछ करें तो फिर ये वो टैक्स बेस भी बढ़ेगा और ये गरीबों पे इतनी मुश्किलात नहीं आएगी। शाह साहब, इसी पे अब ये तो बात कर गए आप टैक्स की, वो जो डिस्कोज की प्राइवेटाइजेशन और गर्दिशी कर्जे, तो ये जरा सर ये इसका हल है, या फिर प्राइवेटाइजेशन बात करें तो फिर हम बात कर लेंगे तो गर्दिशी कर्जे पे। ये ना अब ये गर्दिशी कर्जा, ये जो भी इसका नाम सर्कुलर डेट जो चलता है गर्दिशी कर्जा, भाई ये पाकिस्तान के को इसी गर्दिश में पाकिस्तान को रखेगा, जान नहीं छूटेगी पाकिस्तान की जब तक वो इस मसले की जो जड़ है ना वहाँ तक नहीं पहुँचे। इसकी जड़ जिसको सिस्को भी मसले हैं, IPPs भी मसले हैं और भी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा मसला इस गर्दिशी कर्जे को पैदा करने का सबसे बड़ी वजह वो ये है कि आपने जब तक कोयले को इस्तेमाल नहीं करोगे बिजली पैदा करने के लिए, आपका गर्दिशी कर्जा कभी कम नहीं होगा, कुछ भी कर ले। मैंने भी इसको 20 साल तक देखा है। नहीं तो आफ्टर ऑल क्यों नहीं करते? 60% इंडिया जो है वो कर रहा है, इंग्लैंड 60% जो बिजली है वो कोयले से पैदा कर रहा है। अच्छा, वो तो शायद इंपोर्ट करते होंगे इंग्लैंड वाले तो, या अपने कोयला होगा, मगर हमारे यहाँ तो अपना कोयला है।
آپ عقل کی بات کرتے ہیں نا کہ اب عقل سے پالیسی کیوں نہیں بناتے، تو ایسے بنتا تو یہ حال ہوتا. بات یہ ہے ساری دنیا میں یہ ہے، اور آج کل پھر یہ ہو رہا ہے، پھر کوئلے پہ زیادہ پاور پلانٹس لگ رہے ہیں آج بھی. ایون ٹوڈے یہ جو بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ کلائمیٹ چینج اور فلانا اور گیس، اس کے باوجود ایون ڈیولپڈ کنٹری لائک جرمنی اب وہ واپس کوئلوں کے پلانٹس کو ریوائیو کر رہا ہے. دنیا میں یہ 60% بجلی کوئلے سے پیدا ہوتی ہے، انڈیا میں 66% کوئلے سے بجلی پیدا ہوتی ہے، آسٹریلیا میں 66-70% بجلی پیدا ہوتی ہے کوئلے سے، چین میں، خود امریکہ میں اور یورپ میں 40% تک بجلی پیدا ہوتی ہے کوئلے سے. پاکستان میں 5% نہیں ہوتی، اور اتنا بڑا پڑا ہے آپ کے پاس. وہ چیپ ذریعہ ہے، سستی بجلی ہے. عوام کا بھی بھلا ہوگا، انڈسٹریز کا بھی بھلا ہوگا، سب کا بھلا ہوگا، سوائے ان کے جن کا زندگی جن کی کمیشنز اور کک بیکس پہ گزرتی ہے. کیونکہ جب آپ امپورٹ کرتے ہو باہر سے تو پھر ان کو امپورٹ والوں کو اور وہ کمیشن ایجنٹس کو ان کو ملتا ہے. کوئلے کو آپ امپورٹ نہیں کرو گے نا، وہ تو گھر میں پڑا ہے، ادھر ہر صوبے میں کوئلہ پڑا ہوا ہے. گردشی قرضہ اس ملک میں کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کوئلے سے 50 یا 60% بجلی پیدا نہیں ہوگی. آپ کچھ بھی کر لو، جو جتنی بھی، اب یہ مشکل پھر یہ ہے کہ وہ بند کیوں نہیں ہوتا. آپ نے سوال کیا نا کیوں نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اس میں جو گردشی قرضے جو ہے نا، یہ لوگوں کے تو گلے اور پیٹ کاٹ کے دے رہے ہیں نا. کون کس کو پیسہ ہی جاتا ہے؟ ذرا اس کا تو کھوج نکالیں کہ جاتا کہاں ہے. اگر وہ کھوج نکالیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر پارٹی میں ہر حکومت میں بیٹھے ہیں، وہی جاتا ہے پیسہ. لوگوں کے پیٹ کاٹ کے جو حکمران ہیں، انہی پاور پروجیکٹس کے اونرز وہی ہیں، مالک وہی ہیں. شوگر مافیا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، شوگر مافیا بھی وہی ہے سب. آپ یہ کرو نا، یہ گردشی قرضہ اس وجہ سے جان نہیں چھوڑے گا پاکستان کی، کیونکہ فائدے لینے والے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وجہ سے کوئلے سے پیدا نہیں ہوگا. اچھا، اس میں اب تھوڑا سا بیچ میں جو پالیٹکس میں آتا ہے، مثلا گورنمنٹ ملازم نوکری کرتا ہے تو اپنے نام پہ بزنس نہیں کر سکتا، نہ صرف اپنے ڈیپینڈنٹس کے نام پہ بھی نہیں کر سکتا. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے تو سرکاری ملازمت کی ہے، میں نے بھی کی ہے. اس طرح کا کوئی قانون نہ بنے، آئین میں کوئی ترمیم نہ آئے کہ جی جو پالیٹیشین ہے وہ کاروبار نہیں کرے گا اور اس کے ڈیپینڈنٹس بھی کاروبار نہیں کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک مسئلے کا حل ہے؟ کچھ اس میں برما میں ہے اس قسم کا قانون، وہاں پہ جو ہے اسی سے ملتا جلتا ہے قانون. کچھ ملکوں نے کیا ہے کہ بھائی آپ پبلک سروس میں ہیں تو آپ پرائیویٹ جاب کو پروفٹ نہیں کر سکتے. اور پبلک سروس میں صرف یہ نہیں کہ آپ سرکاری فل ٹائم ملازمت ہو، یہ بھی پبلک سروس ہے نا. اگر آپ وزیر ہیں پبلک سروس ہے، پبلک سروس نا، تو یا ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے، اٹس اے پبلک سروس. تو جب سیلری لے رہے ہو، الاؤنسز لے رہے ہو، سروس ہے ہونی چاہیے. قانون بنے. یہ اگر نہیں بناتے، اتنی بار اس ملک میں ماشاء اللہ لگا ہے، وہ کیوں نہیں بناتے قانون اس قسم کا؟ میرے جاب کنوینئنس یہی ہے نا. میرے جاب ہر ایک کیوں نہیں بناتے؟ ٹھیک، اس کی آپ پبلک سروس کی ڈیفینیشن جو ہے نا، آپ اس میں ایک میرے کسی دوست سے بات ہو رہی تھی، ایٹ دا ہیلم آف افیئرز، آپ کیا مسئلے کا حل سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا میں مسئلے کا حل سمجھتا ہوں چائنا ماڈل. بولا کیا؟ میں نے کہا جنہوں نے بھی رشوت کی ہے پبلک سروس میں ہوتے ہوئے اور بے تحاشا باہر اثاثے بنائے ہیں، 15-20 کو لٹکا دو، چوک پہ لٹکا دو، دیکھو کس طرح آپ کا ملک ترقی کرتا ہے. جی یہ پھر کرنے دیں گے؟ مجھے کون کرنے نہیں، آپ کو کون روکے گا؟ مگر بات یہ ہے کہ اس میں پھر وہ 11.5 بھی آ جاتے ہیں تو مصیبت اس میں گلے پڑ جاتی ہے. مطلب خرابی ہم نے خود ہی پیدا کی ہے نا ملک میں، باہر والوں نے تو نہیں ہے. نہیں ہماری ہمارا سسٹم آف گورننس جو ہے نا، حکمرانی کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ ہم مسائل حل کرنے کے بجائے مسائل پیدا کرتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. شاہ صاحب, انڈیا اور کینیڈا, ہندوستان اور کینیڈا کی ایک سکھ قوم پرست لیڈر پہ کا جو قتل ہوا وہاں کینیڈا میں, تو وہاں کی حکومت نے اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, ہمارے شہری کو آپ نے یہاں آ کے مارا ہے. اور انہوں نے پھر جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو بھی منقطع کیا ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کے کیا نتائج ہوں گے. جی, یہ ہوا بہت بڑا ایشو کینیڈا اور انڈیا کے درمیان بن گیا ہے ابھی. ایک سکھ لیڈر جو خالصتان کے لیڈر تھے اور کینیڈا میں رہتے تھے, اور کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو, ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی پرائم منسٹر رہے ہیں کینیڈا کے. تو جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیا کہ ہمارے پاس بڑے قابل ذرائع سے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ حکومت ہندوستان کے سرکاری لوگ, ان کی جو انٹیلیجنس کے ادارے کے جو لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے شاید وینکوور میں کینیڈا میں اس خالصتان کے رہنما کو انہوں نے قتل کیا جو کینیڈا کے شہری ہیں. اب کینیڈا میں سکھ پاپولیشن کافی ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو انڈین نیشنل جو کینیڈا میں ہیں اس میں قریباً آدھے لوگ صرف سکھ ہیں, باقی آدھے میں ہندوستان کے بہت اور صوبوں سے لوگ ہو گئے. اور وہ بہت ہی سیاست میں بھی بہت اہم ان کی پوزیشن ہو چکی ہے. بلکہ ایک جو پارٹی ہے کینیڈا کی 3 بڑی پارٹیز ہیں, ایک تو لبرل ہے, ایک ان کی کنزرویٹو ہے, ایک تیسری پارٹی ہے نیو ڈیموکریٹک پارٹی. تو نیو ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے کینیڈا کی آل کینیڈا کی پارٹی ہے, اس کا جو صدر ہے الیکٹڈ پریزیڈنٹ وہ سکھ ہے. تو ان کی بڑی پوزیشن ہے. سکھ رہنما اب جو کینیڈا کے صوبے میں خاص طور پہ وینکوور اور برٹش کولمبیا وہاں پہ اور پارلیمنٹ میں بھی ان کی کافی نمائندگی ہے. تو بڑی ووکل کمیونٹی ہے اینڈ پولیٹیکلی ویری انفلوئنشل کمیونٹی. تو انہوں نے کینیڈا کے پرائم منسٹر پہ بڑا پریشر ڈالا کہ ہمارے لیڈر کو جو نے یہ کیا ہے, تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا. اب اس میں باقی لوگ بھی شامل ہیں, باقی ممالک اس میں امریکہ بھی ہے اور انڈیا اپنا انگلینڈ بھی ہے, آسٹریلیا بھی ہے, نیوزی لینڈ بھی ہے اور ایک کینیڈا. یہ 5 ملکوں کی جو 5 انگریزی بولنے والے ملک ہیں, انہوں نے ایک کامن انٹیلیجنس سروس رکھی ہے. 5 آئیز, 5 آنکھیں, 5 آئیز وہ اکٹھی کرتی ہے دنیا میں جو بھی انٹیلیجنس اور شیئر کرتی ہے. تو یہ انٹیلیجنس بھی ان کو امریکی انٹیلیجنس سے ملی کہ آپ کے شہری کو انڈیا کے لوگ آ کے یہ مار گئے ہیں. تو بہت بڑا اب وہ ایک لحاظ سے کنفرنٹیشن چل رہی ہے ان دونوں کے بیچ. اب یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں گے کہ فی الحال تو یہ چل رہی ہے. دونوں ایک دوسرے کی کئی ڈپلومیٹس انہوں نے بھی نکال لیے, اس نے بھی نکال لیے, ایک دوسرے اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. تو لیکن یہ آگے کہاں ہوگا, میرے خیال میں یہ اگلے ہفتوں مہینوں میں اس بات کو اور نئے پہلو اس کے نکلیں گے. یونائٹڈ نیشنز ہیومن وائلیشنز پہ پاکستان میں بڑا اعتراض اٹھایا ہے. اب یہ یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے, افسوسناک بات ہے. یہاں پہ پاکستان کے لوگ خود اس قسم کی شکایات کرتے رہتے ہیں. پاکستان کی عدالتوں میں لوگ کئی بار گئے ہیں
ایک وہ مسنگ پرسن کمیشن بھی پاکستان میں بنی تھی کچھ سال پہلے کہ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس قسم کی شکایتیں بے تحاشا سے ہوئی ہے، خاص طور پر بلوچستان سے یا سندھ سے ہوئی ہے، اور اب تو پنجاب سے بھی ہو رہی ہیں اور خیبر پختونخوا سے بھی. تو یہ مسئلہ جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن، اب یہ اگر قانون کی حکمرانی نہ ہو تو یہ مسائل وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. قانون کی حکمرانی ہو، قانون مجبور نہ ہو. جب ہم کہتے ہیں قانون کی حکمرانی تو مینس قانون، حاکم قانون ہے، باقی نیچے ہیں. اب یہ قانون ہمارے حاکم تو رہا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں رہی ہے، قانون بیچارہ مجبور رہا ہے. تو اگر قانون مجبور ہو جائے تو پھر اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ مسنگ پرسنس، ہیومن رائٹس وائلیشنس، دوسروں کے حقوق کا غصب ہو جانا، تو یہ پھر وہاں سے نکلتی ویکیوم پیدا ہوتا ہے. اور اگر اس ویکیوم کو بند کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے قانون کی جو حکمرانی ہو، قانون کو مجبور نہ کیا جائے. ہمارے ہاں وہ بیچارہ مجبور رہا ہے کافی عرصے سے، اور اس کی مجبوری جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایک رول آف لا ہوتا ہے، ایک ڈاکٹرین آف نیسیسٹی آ جاتا ہے، کبھی کیا آ جاتا ہے. تو قانون کی مجبوری کو ختم کیجئے تو یہ مسائل بھی شاید ختم ہو جائے. شاہ صاحب، بڑی ٹریجڈی کی بات ہے کہ عراق کی گورنمنٹ اور سعودی کی حکومت نے پاکستان حکومت کو کہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں پہ کنٹرول کرو. ہمارے غیر قانونی طور پہ ہمارے ملکوں میں آتے ہیں، مطلب عمرے کی ویزا لے کے اور کوئی طریقہ لے کے آتے ہیں اور پھر یہاں رہ جاتے ہیں، تو ہمارے جیل بھر گئے ایسے لوگوں سے. تو آپ خدا را کوئی اس پہ اقدام اٹھائیں. شرمندگی ہے ملک کے لیے اور باقی ملک کے لوگوں کے لیے بھی جو رہ رہے ہیں یہاں پہ. ہم اگر سن رہے ہیں، ہم پاکستانی کے ناطے یہ سن رہے ہیں، تو ہمیں بھی شرم آ رہی ہے نا، ہر ایک کو شرم آ رہی ہے نا. کچھ تو بیچارے وہ پاکستانی جو ہیں یا تو وہ میڈیٹرین میں ڈوبتے ہیں جا کے، سمندر ان کو ایجنٹ لے جاتے ہیں اور ڈبا دیتے ہیں، وہاں وہ جاتے ڈوب جاتے ہیں. اسی طرح ملک کو چھوڑ کے بیچ باچ کے کچھ کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو ویزے نہیں ملتے، غیر قانونی طور پر چلے جاتے ہیں. کچھ پہنچتے ہیں، کچھ اور سمندر میں جا کے ڈوب کے مر جاتے ہیں بیچارے. کچھ یہ ہے جو زمین کے راستے سے جاتے ہیں تو دوسرے ملکوں کے جیلوں میں بند پڑے ہیں. تو بھائی خدا را اس ملک پر بھی تو رحم کرو. کیوں حالات ایسے پیدا کرتے ہو؟ حالات تو پیدا ہو چکے ہیں نا. کیوں ایسے حالات پیدا کرتے ہو کہ بد دعائیں دو ان کے خاندانوں پہ کیا گزرتی ہوگی، بچوں پہ، ماؤں پہ، بہنوں پہ، باپ دادی جو ہیں جن کے بچے مر جاتے ہیں بیچ میں، کوئی قیدوں میں پڑے ہیں، یا جن کا آپ ذکر بھی کر رہے ہو کہ یہاں پہ بھی ہیں، اگر عراق اور اس میں ہیں سعودی میں تو وہ لیبیا میں بھی ہیں جہاں سے جا کے وہ چلے جاتے ہیں سمندر میں اور جا کے بیچارے ڈوب پڑتے ہیں. تو حکمرانوں کے لیے نا عوام کو تو شرمندگی ہے، کچھ حکمرانوں کو احساس ہے، ان کو کوئی شرم ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کا کیا کیا حال کیا ہے. یہ ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ حکمرانوں پہ ہوتی ہے. جن کو طاقت ہے، جن کو پاور ہے، انہی پہ ذمہ داری آتی ہے نا. یہ کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے سلسلہ. تو انہیں اس کے باوجود اب یہ جا کے ہاں وہ سنا فلاں نے ایجنٹ کو بند کر دیا، فلاں. اور بھائی جو اصلی کاز جو ہے اس کاز کو دیکھو نا. یہ تو سمٹم ہے. اس کے کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ ایک نہیں کو دوسرا ایجنٹ نکلائے گا. کیوں وجہ یہ ان کو کیا پڑی ہے کہ اپنے خاندان کو، بیوی بچوں ان کو چھوڑ چھاڑ کے، ماں باپ کو یہ کیوں جاتے ہیں؟ خوشی سے تو کوئی نہیں جاتا نا، مجبوریاں گئے نا. تو ان کی مجبوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ ان کو دیکھو نا.
हुकूमत में वो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, शर्मिंदगी उनको होनी चाहिए हुक्मरानों को कि आपने ये हाल किया है। वो जो हम बैठ के बातें कर रहे थे ना कुछ अर्सा पहले कि वो सीढ़ियाँ जो हैं ऊपर चढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, पैसे बनाने के लिए, ओहदे लेने के लिए, फैसिलिटीज़ देने, वो सीढ़ियाँ उन्होंने अपने पास रख ली हैं और इनके लिए जो है साम छोड़ दिए हैं कि डसो इनको। कभी गुर्बत है, कभी बेरोजगारी है, कभी बीमारी है, कभी क्या है, कभी क्या, इनकी जान नहीं छूटती और जाके वो डूब के मर जाते हैं या जेलों में सड़ते हैं जाके। तो शर्मिंदगी हुक्मरानों को होनी चाहिए कि आप के नीचे, आपकी हुक्मरानी के नीचे अपने शहरियों का ये हाल है कि जाके डूब के मरते हैं या कि दूसरे मुल्कों के कैद खानों में सड़ जाते हैं। कोई रहम करो अपने कानून का या अपनी इज्जत का। नहीं, कोई रहम की सूरत हाल नजर आती है आपको? चलो वो होती तो ये होती तो ये हाल क्यों होता। यानी इस मुल्क को इतनी बीमारियां खा चुकी हैं, इतनी बीमारियां लग चुकी हैं और हमारी हुक्मरानी की वजह से लग चुकी हैं। अच्छे बड़े मुल्क को इस हाल में कर दिया है कि लोग जो हैं ये हाल हो रहा है। कुछ बैनुल अक़वामी इदारों को शिकायत कर रहे हैं कि आप हमारी दादरसी करें क्योंकि हमारे यहाँ दादरसी नहीं हो रही है। कुछ लाकर डूब के मर जाते हैं या जेलों में चले जाते हैं। तो बात यह है कि भाई कोई रहम करो, कोई शर्म करो, कुछ तो कानून का, खुदा का, किसी से तो डरो ताकि अपनी जो शाह खर्चियाँ हैं, अपनी जो गलत चीज़ें हैं या जो वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है, आपने गैर ज़रूरी गलत किस्म के अखराजात जो हैं अनप्रोडक्टिव उनको कम करो, पैसे बचा के जो लोग मरे कुछ इनकी दादरसी कर। और वो सबसे पहले आवाम की हुकूमत नहीं रखोगे तो आवाम की भलाई नहीं होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। खुदा हाफिज़।